السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوف، جاسوسی اور سسپینس پر مشتمل اپنی نوعیت کا ایک انوکھا بدلہ۔ اپنے ڈیڈ کی ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں ہونے والی اچانک موت نے لیزا کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا، جبکہ اس کی موم کی ڈیتھ اس وقت ہو گئی تھی جب وہ 17 سال کی تھی، جبکہ اس کا بھائی 24 سال کا تھا۔ ڈیڈ نے موم کے جانے کے بعد ان دونوں کا بہت خیال رکھا۔ ان کا اپنا ایک بہت بڑا بزنس تھا۔ شہر میں ان کے بہت سے ڈپارٹمنٹل سٹور تھے جن کی دیکھ بھال اب ان کا پرانا اور وفادار مینیجر کر رہا تھا۔ اس کے بھائی ڈیوڈ کو شروع سے ہی بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے پڑھائی میں اول نمبر پر رہا تھا، اس لیے وہ ایک پروفیسر بن گیا۔ اب وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ دوسرے شہر میں رہ رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی ایک پروفیسر تھی۔ وہ دونوں وہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر تعینات تھے۔ ڈیڈ کی ڈیتھ پر ڈیوڈ کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، پھر کچھ دن رہ کر واپس چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے وہیں تھے، اس لیے وہ زیادہ دن تک نہیں رک سکا تھا۔ ایسے میں لیزا کو اس کے بوائے فرینڈ نے بہت سہارا دیا، اس کا بہت خیال رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد ڈیڈ کے وکیل نے اس کو ڈیڈ کی وصیت اور جائیداد کے کاغذات دے دیے۔ اس کے ڈیڈ نے اپنے دونوں بچوں میں برابر جائیداد تقسیم کر دی تھی۔ لیزا ایک آرٹسٹ تھی، پینٹنگ اس کا شوق اور جنون تھا، لیکن جب سے ڈیڈ اس دنیا سے گئے تھے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسپین کے مضافات میں واقع اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو جائے گی تاکہ ماحول کی تبدیلی اس کے مزاج پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور پھر اپنے بوائے فرینڈ جان کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئی۔ جانے سے پہلے ان دونوں نے ایک چرچ میں شادی بھی کر لی تھی۔ اپنے آبائی گھر میں آ کر وہ کافی حد تک اس دکھ کی کیفیت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کی وہ شکار تھی۔ اس گھر میں وہ بہت کم آ سکی تھی۔ ایک تو یہ گھر اسپین کے مضافات میں واقع تھا اور اس کے ڈیڈ کا بزنس شہر میں تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس گھر میں اس کے ڈیڈ کی چھوٹی اور اکلوتی بہن کا قتل ہوا تھا۔ جس شخص نے ان کا قتل کیا تھا اس سے ان کی 2 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ لیزا کی مما اکثر اس بھیانک دن کو یاد کرتی تھیں۔ ان کو بھی اپنے شوہر کی بہن سے پیار تھا اور ان کو اس بات کا بھی افسوس تھا کہ وہ کیتھرین کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکی تھیں، کیونکہ جیسے ہی کیتھرین کے قتل کی خبر ان تک پہنچی اسی وقت مما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور اس طرح کیتھرین کی موت کے ٹھیک 2.5 گھنٹے کے بعد لیزا نے جنم لیا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اپنی آنٹی کیتھرین کی کاپی بنتی گئی۔ اس کی شکل، صورت، عادات، حتیٰ کہ بولنے اور چلنے کا انداز بھی ہو بہو کیتھرین کے جیسا تھا۔ لیزا کے گرینڈ پیرنٹس بھی لیزا سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے لیزا کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ لیزا نے اپنی آنٹی کیتھرین کی بہت سی تصویریں دیکھی تھیں اور ہر تصویر میں اس کو کیتھرین اپنی طرح ہی نظر آتی تھی۔ جب لیزا نے پروفیشنل لائف میں قدم رکھا تو پروفیشن بھی وہی چنا جو اس کی آنٹی نے اپنے لیے چنا تھا۔ لیزا کو شروع سے ہی پینٹنگ بنانے میں دلچسپی تھی، اس لیے اس نے فائن آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور اپنی آنٹی کیتھرین کی طرح اسی فیلڈ میں آگے بڑھنے لگی۔ لیزا بہت محنت سے اور نہایت لگن سے اپنی پینٹنگز بنایا کرتی، لیکن پھر بھی اس کو اپنے فن میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس فیلڈ میں اپنا نام بنا لے جیسے اس کی آنٹی کیتھرین نے بنایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیتھرین اس اعلیٰ پائے کی آرٹسٹ تھی کہ اس کے ہاتھ میں آتے ہی جیسے پینٹنگ بنانے والے برش میں جان آ جاتی، اور وہ برش کاغذ پر ایسے فن پارے بناتا کہ ان کی مثال ہی نہ ملتی۔ اس زمانے کے اعلیٰ پائے کے مصور کیتھرین کی موت کے بعد دعویٰ کرتے تھے کہ اگر کیتھرین زندہ رہتی تو فن کی دنیا میں وہ نام کماتی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی فنی زندگی کے مختصر عرصے میں بننے والی پینٹنگز اپنی مثال آپ تھیں۔ وہ شاہکار تصاویر آج بھی ایک آرٹ گیلری میں محفوظ تھیں۔ لیزا نے اپنے آبائی گھر میں آتے ہی خود کو دکھ کی کیفیت سے نکالنے کے لیے اپنی پینٹنگز پر توجہ دینی شروع کر دی اور اپنا زیادہ تر وقت اسی کام میں گزارنے لگی۔ اس کا شوہر جان ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔
وہ صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد اپنی کار ڈرائیو کر کے اپنی کمپنی چلا جاتا۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد اس کو کمپنی تک پہنچنے کے لیے کافی سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ لیزا کی خوشی میں خوش تھا۔ لیزا نے یہاں آ کر خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ وہ خود کو اس دکھ اور مایوسی کی کیفیت سے نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتی، کبھی پینٹنگز بناتی، کبھی گھر کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرتی۔ اس دن بھی پرانے سامان والے کمرے سے اپنی آنٹی کیتھرین کا وہ پرانا سامان نکال کر دیکھ رہی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی شاہکار تصاویر بنایا کرتی تھیں کہ اچانک اس کی نظر اس کمرے میں رکھے ایک پرانے باکس پر پڑی۔ لیزا نے اس ڈبے کو اٹھا کر اس کی گرد جھاڑی تو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت مخمل کے کور والا سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ لیزا نے ڈبہ کھولا تو اس میں بہت خوبصورت نازک سی چین تھی جس میں ایک تتلی کی شکل کا چھوٹا سا لاکٹ پرویا ہوا تھا۔ لیزا اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ڈبے کے اندر ہی ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر تحریر تھا، پیاری کیتھرین کے لیے میرا پیار بھرا تحفہ، تمہارا ڈیوڈ۔ نہ جانے لیزا کے دل میں کیا سمایا کہ اس نے وہ لاکٹ نکال کر اپنے گلے میں پہن لیا اور وہ کمرہ بند کر کے باہر آ گئی۔ اس دن لیزا کو سارا دن اپنی طبیعت بھوجل سی محسوس ہوتی رہی۔ رات کو بھی وہ جلدی سو گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب جان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ لیزا بستر پر نہیں تھی، جبکہ ان کے بیڈ روم سے ملحقہ ایک نسبتاً چھوٹے کمرے جس کو لیزا اپنے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتی تھی اس کی لائٹ آن تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بے اختیار اس کی نظریں وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں جو آدھی رات کے 3:20 کا وقت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے اسٹوڈیو کے دروازے کو دھکیلا تو پتہ چلا کہ وہ لاک نہیں تھا۔ دروازہ اس قدر کھل گیا تھا کہ جان پینٹنگ بناتی ہوئی لیزا کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لیزا اس قدر مہارت اور تیزی سے تصاویر بنا رہی تھی کہ اس پر کسی مشین کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ ایک انسان اس قدر مہارت اور تیزی سے اور نہایت خوبصورتی سے اتنے کم وقت میں ایک بے مثال تصویر نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک خوبصورت گلاب کے پھول کی تصویر تھی جس کے بیچوں بیچ ایک معصوم اور چھوٹے سے بچے کا چہرہ نمودار ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ بچے کی عمر 1-1.5 سال ہونی تھی، جس کے ہنستے ہوئے سامنے کے 4 دانت واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں جان گھبرا سا گیا اور آگے بڑھ کر لیزا کو بازو سے پکڑ لیا، جس سے لیزا یوں چونک گئی کہ جیسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ پھر تیزی سے جان سے اپنا بازو چھڑا کر اسٹوڈیو سے نکل کر سیدھا بستر پر جا کر لیٹ گئی، اور اس سے پہلے جان اس سے کچھ پوچھتا اس کی نیند میں ڈوبی گہری سانسیں یہ ثابت کر چکی تھیں کہ لیزا گہری نیند سو چکی ہے۔ اگلے دن جان الجھا سا کام پر چلا گیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ لیزا سے رات کے واقعے کے بارے میں پوچھ نہ سکا۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا، کبھی دن اور کبھی رات کے وقت لیزا نیند کسی کیفیت میں پینٹنگز بنانے لگی اور وہ خود حیران رہ جاتی تھی کہ وہ ایک شاہکار تصویر ہوتی۔ زیادہ حیرت لیزا کو اس بات کی ہوتی کہ وہ تصاویر ان تصاویر سے یکسر مختلف ہوتی تھیں جس طرح کی لیزا پہلے کی طرح بناتی تھی، اور اس کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس وقت یہ پینٹنگز بنا لیں۔ وہ خود حیران رہ جاتی کہ وہ اس طرح کی بہترین بے مثال تصویر کس طرح بنا سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ لیزا کی یہ کیفیت جان کو بہت پریشان کرنے لگی۔ کبھی کبھی وہ پوری رات کھڑی پینٹنگز بناتی رہتی اور جان کے بار بار پکارنے پر بھی بے حس کھڑی اپنے کام میں مصروف رہتی، اور صبح اس کو رات کے واقعے کے بارے میں معلوم تک نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں جان بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ لیزا کے سر پر پینٹنگز بنانے کا جنون سوار ہے، اس لیے وہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ وقت نکال کر لیزا کو کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ انہی دنوں لیزا کی مما کی بہن روز ان سے ملنے آئیں۔ وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں اپنے اکلوتے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھیں۔ خاصی مالدار خاتون تھیں اور ان دنوں اپنی ایک پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے ان کے شہر میں آئی تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ 2-3 دن اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ گزار لیں۔ سو وہ 2-3 دن کے لیے لیزا کے گھر آ کر ٹھہر گئیں، اور ان کو یہاں رہتے ہوئے 1 دن ہی گزرا تھا کہ لیزا نے پھر پہلے کی طرح رات کو اٹھ کر پینٹنگ بنانی شروع کر دی۔ اس مرتبہ اس نے پورے 10 دن کے بعد یہ حرکت کی تھی۔ آج جان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ ساتھ والے بیڈ روم سے آنٹی روز کو جگا کر لے آیا۔
روز آنٹی لیزا کو دیکھ کر حیران ضرور ہوئیں لیکن گھبرائی نہیں۔ پھر اچانک انہوں نے اپنے گلے سے سلیپ کی شکل کا لاکٹ اتارا اور جلدی سے لیزا کے ماتھے پر رکھ دیا۔ اس دوران میں وہ مسلسل مقدس بائبل کی عبارت کو پڑھتی رہیں۔ ایسا کرنے سے ایک دم لیزا نے پینٹنگز بناتے ہوئے ہاتھ روک لیے اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ جان نے اس کو سنبھال لیا اور آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس رات آنٹی روز انہی کے کمرے میں موجود رہیں اور لیزا کے سرہانے بیٹھ کر یسوع مسیح سے حالات ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کرتی رہیں۔ صبح سویرے جان نے ان کو دوسرے کمرے میں بات کرنے کے لیے بلایا تاکہ لیزا کی نیند خراب نہ ہو۔ اس نے آنٹی روز کو شروع سے آخر تک تمام حالات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اب لیزا کو ہر حال میں سائیکیٹرسٹ سے اپنا علاج کروانا ہی پڑے گا۔ اس کی یہ بات سن کر آنٹی روز ایسے ہنس پڑی جیسے کسی معصوم بچے کی حماقتوں بھری باتوں پر بڑے ہنستے ہیں۔ وہ آنٹی روز کو ہنستا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو سائیکیٹرسٹ کی نہیں بلکہ فادر کی ضرورت ہے۔ آنٹی روز نے اسے سنجیدگی سے کہا تو جان نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ہاں جان مائی سن، لیزا پر کسی روح نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کا ایکسورسسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہی طریقہ ہے کسی انسان پر کسی روح کا سایہ دور کرنے کے لیے۔ پر یہ ایکسرسزم کس طرح ممکن ہے؟ جان کے لہجے میں حیرت تھی جبکہ آنٹی روز اپنا فون اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسی شام کو ایک 50-55 سال کے قریب ایک بزرگ شخص ان کے گھر آئے۔ انہوں نے پادریوں والا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ تھی اور ان کا نام فادر الیگزینڈر تھا۔ جب وہ آئے تو اس وقت لیزا سو رہی تھی۔ فادر نے اس سوئی ہوئی لیزا کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مقدس بائبل کی عبارات پڑھیں، اس لیے کہ لیزا ایک گہری نیند سو جائے اور جب تک فادر الیگزینڈر اس کو نہ جگائیں تب تک وہ جاگ نہ سکے تاکہ ایکسرسزم کا عمل مکمل طور پر کیا جا سکے، کیونکہ فادر نے آتے ہی لیزا کو دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پوزیسڈ ہے، یعنی اس پر ایک روح نے قبضہ کر لیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی فادر نے لیزا پر عمل شروع کر دیا۔ جس بیڈ پر لیزا سو رہی تھی اس بیڈ کے چاروں طرف فادر نے مقدس پانی چھڑک دیا۔ پھر فادر لیزا کے سرہانے کھڑے ہو کر زور زور سے بائبل پڑھنے لگے۔ فادر نے عمل شروع کرنے سے پہلے آنٹی روز اور جان کے گلے میں کراس پہنا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک نشست پر بیٹھ کر یسوع مسیح سے لیزا کی صحت کے لیے گاڈ سے دعا کر رہے تھے کہ اچانک لیزا کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی۔ کچھ دیر میں وہ آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اسی وقت فادر نے اس کے گلے میں مقدس کراس ڈال دیا۔ اب وہ بیڈ پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے بالوں سے اس کا چہرہ ڈھکا اور چھپا ہوا تھا۔ اچانک لیزا نے فادر کی طرف دیکھا اور زور سے بولی، اگر حقیقت کو جاننا ہے تو ولیم آرٹ گیلری میں میری پینٹنگز رکھوا دو۔ یہ بات کر کے وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ فادر الیگزینڈر نے لیزا پر کمبل ڈال دیا، احتیاط سے اس کے گلے میں کراس پہنا کر سب کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے فادر؟ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی جان نے بے حد پریشانی سے پوچھا۔ مائی سن، صبر کرو، گاڈ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ فادر الیگزینڈر نے انگلی سے اپنے سینے پر کراس بنایا۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ لیزا پر کیتھرین کی روح نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن وہ کیا چاہتی ہے؟ یہ بات جاننے کے لیے لیزا کی ان پینٹنگز کو جو اس نے اس گھر میں آنے کے بعد بنائی ہیں ان کو ولیم آرٹ گیلری میں نمائش کے لیے رکھوانا پڑے گا۔ آنٹی روز کی اس بات پر متفق ہو کر سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چند روز میں آرٹ گیلری کے مالکان سے بات چیت کرنے کے بعد لیزا کی بنائی گئی تصاویر نمائش کے لیے آرٹ گیلری میں لگا دی گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف لیزا کی پینٹنگز کی دھوم چھا گئی تھی۔ سب لوگ جو فن کے قدردان تھے ان فن پاروں کو دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں صرف ایک مس جولیا تھامس تھی جن کے چہرے کا رنگ ان پینٹنگز کو دیکھ کر اڑ گیا تھا۔ مس جولیا تھامس نے لیزا کی آنٹی کیتھرین کے ساتھ ہی آرٹ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس وقت وہ اسٹیٹ کی ایک مشہور اور مقبول آرٹسٹ تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے اسی آرٹ گیلری میں اس کی پینٹنگز کی نمائش ہوتی رہی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ لیزا کی پینٹنگز کی نمائش کو دوسرا ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی دھوم ہر طرف مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ لیزا کی پینٹنگز کو بہت پسند کر رہے تھے۔
لیکن ان میں کوئی ایک ایسا بھی تھا جس کی دن بدن حالت ان پینٹنگز کو دیکھ کر خراب ہو رہی تھی۔ پھر انہی دنوں لیزا نے ایک اور پینٹنگ بنائی جس میں ایک لڑکی گلابی لباس میں زمین پر اس انداز میں گری ہوئی ہوتی ہے جیسے کسی نے اس کا قتل کر دیا ہو۔ اس لڑکی کے چہرے پر اس کے بال اس طرح سے بکھرے ہوئے تھے کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا، جبکہ ایک لڑکی نہایت ظالمانہ تاثرات چہرے پر سجائے ہاتھ میں ایک چاقو لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس چاقو سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اس پینٹنگ میں سب کچھ اتنا مکمل تھا کہ اصل گمان ہوتا تھا۔ پھر اس تصویر نے ہر طرف دھوم مچا دی، جبکہ مس جولیا تھامس کی راتوں کی نیند اڑا دی گئی تھی۔ لیزا گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک آنے والی فون کال سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ لیزا نے مندی ہوئی آنکھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف مس جولیا تھامس تھیں۔ انہوں نے ایک ضروری بات کرنے کے لیے لیزا کو آرٹ گیلری میں بلایا تھا۔ لیزا اٹھ کر فریش ہونے کے بعد مس جولیا تھامس سے ملنے کے لیے اپنی کار میں آ بیٹھی۔ جان اس وقت کام پر گیا ہوا تھا جبکہ آنٹی روز اپنی کسی دوست سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ لیزا میوزک کو انجوائے کرتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ جب سے فادر الیگزینڈر نے اس کا روحانی علاج کیا تھا اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ اسی خوشگوار موڈ کے ساتھ وہ آرٹ گیلری پہنچی تو اس وقت صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے گیلری میں زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ دوسرے یہ شدید سردیوں اور برف باری کے دن تھے۔ آج صبح ہی سے محکمہ موسمیات والے مزید موسم خراب ہونے کی اطلاع دے رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہی آرام کر رہے تھے۔ لیزا جب ریسیپشن سے معلوم کر کے مطلوبہ کمرے میں پہنچی اس وقت تک باہر طوفانی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ لیزا جب اندر پہنچی تو مس جولیا تھامس ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ لیزا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک الجھن سی در آئی تھی۔ آؤ لیزا آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر بات شروع کی۔ اتنے میں لیزا ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ کوئی خاص بات تھی جو آپ نے مجھے اتنی صبح یہاں بلایا؟ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات شروع کروں۔ جب سے تمہاری پینٹنگز اس گیلری میں نمائش کے لیے آئی ہیں ہر طرف ان کی دھوم مچ گئی ہے۔ اتنی مقبولیت تو مجھے اپنے کیریئر کے اتنے سالوں میں بھی نہیں ملی، لیکن میں تمہارا راز جان گئی ہوں۔ کیسا راز؟ کون سا راز؟ یہی کہ ایسی پینٹنگز کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایسی شاہکار پینٹنگز اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کیتھرین ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس تھامس؟ مجھے بولنے دو، میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے لیزا۔ کیتھرین میری دوست تھی جب ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی آرٹ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جب ہم عملی زندگی میں آئے تو وہ ہر طرف چھاتی گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی موجودگی میں میرا کیریئر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے میں نے کسی اور شہر میں جا کر اپنا کیریئر بنانے کا ارادہ کیا کہ انہی دنوں ایک پارٹی میں ہماری ملاقات ڈیوڈ سے ہو گئی۔ پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ڈیوڈ ایک کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا۔ وہ میرا اور لیزا کا بہت اچھا دوست بن گیا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی، لیکن میرے دل میں ڈیوڈ کے لیے دوستی سے بھی بڑھ کر کچھ اور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ڈیوڈ سے پیار کرنے لگی ہوں میں موقع دیکھ کر اس کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتی تھی کہ ایک دن اس نے اچانک اپنی اور کیتھرین کی منگنی کا اعلان کر دیا اور میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا اپنے دل کی بات کہنے کا۔ کیتھرین اکثر ڈیوڈ کے ساتھ یہاں آرٹ گیلری میں آ جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ ڈیوڈ کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کو اس آرٹ گیلری کے مالکان نے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ وہ کیتھرین سے اس پینٹنگز کی نمائش کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ کیتھرین ڈیوڈ کو اسی کمرے میں بٹھا کر خود ان کی بات سننے کے لیے چلی گئی اور میں نے ڈیوڈ سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ ڈیوڈ اس وقت اپنے سامنے پڑھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا، بلکہ پڑھ کیا رہا تھا، وقت گزارنے کے لیے اس اخبار کو غیر دلچسپی سے الٹ پلٹ رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں 3 لوگ ہمارے علاوہ اور بھی موجود تھے جو زور شور سے کسی آرٹسٹ کی پینٹنگز کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اچانک وہ ایسے ہی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر میں نے کرسی گھسیٹ کر اس کے نزدیک کی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھے اس جان لیوا مسکراہٹ سے نوازا جس پر میں فدا تھی۔ تم یہاں ہو؟ تم نہیں گئی کیتھرین کے ساتھ؟ ڈیوڈ نے مجھ سے پوچھا جبکہ میں نے اس کو اپنے دل کی بات بتا دی کہ کیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اور یہ کہ میں اس کو کسی کا نہیں ہونے دوں گی، جبکہ ڈیوڈ حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اس قسم کی بات کروں گی، جبکہ میں ڈیوڈ کی کیفیت کو نظر انداز کر کے بس اپنے دل کا حال بیان کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک کسی چیز کی گرنے کی آواز کی وجہ سے میں نے اور ڈیوڈ نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا تو کیتھرین بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کر ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اس کا پرس بھی نیچے گر گیا تھا، جس کی آواز کی وجہ سے میں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک کیتھرین نے جھک کر اپنا پرس اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف جانے لگی۔ ڈیوڈ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے کیتھرین کہیں بھی نظر آتی تو مجھے دیکھ کر وہ راستہ بدل لیتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن موقع دیکھ کر اس سے معافی مانگ لی اور اسے یقین دلایا کہ میں نے ڈیوڈ کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ ڈیوڈ صرف اور صرف اسی کا ہی ہے۔ لیکن کیتھرین کے لیے میرے دل میں میل آ چکی تھی، ایک تو ڈیوڈ کی وجہ سے، دوسرا اس کی بے مثال پینٹنگز کی وجہ سے میرا کیریئر نہیں بن سکتا تھا۔ گو کہ اپنا نام کمانے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی، لیکن کیتھرین کے آگے میرا چراغ نہیں جل سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کیتھرین کے مجھے معاف کر دینے کے باوجود ڈیوڈ کا رویہ مجھ سے نہایت حد تک آمیز ہو گیا تھا۔ اس نے تو ایک دن مجھے یہ تک کہہ دیا کہ مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے اور میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ ڈیوڈ کی اس حد تک آمیز اور حقارت بھرے رویے نے مجھ میں انتقام کی آگ بھڑکا دی، جس میں دن رات جلنے لگی اور دن رات ان دونوں کو سبق سکھانے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ڈیوڈ اگر میرا نہیں ہو سکا تو کبھی کیتھرین کا بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل گیا ان دونوں کو سبق سکھانے کا۔ کیتھرین کے موم اور ڈیڈ گھر میں نہیں تھے۔ میں نے کیتھرین کو فون کر کے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میرے گھر میں صرف میری موم اور میں ہوتے تھے، جبکہ میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جب میں نے کیتھرین کو اپنے گھر بلایا تو اس نے مجھے سہولت سے انکار کر دیا کہ میرے موم ڈیڈ گھر میں نہیں ہیں اور آج دوپہر ڈیوڈ اس کے گھر آ رہا ہے، کیونکہ ان دونوں نے مل کر اپنی شادی کی تقریب کے لیے ڈریس پسند کرنے جانا ہے، کیونکہ 2 ہفتے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ دوپہر بجے تک وہ اور ڈیوڈ شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے، اور پھر مجھے وہ موقع مل ہی گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں 2 بجنے میں 15 منٹ پہلے ہی کیتھرین کے گھر پہنچ گئی۔ ڈور بیل بجانے پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ دروازے پر ڈیوڈ ہے۔ کیتھرین اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتی تھی، جبکہ اس کا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتا تھا۔ وہ اس وقت گلابی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ میں اس کے بے داغ حسن کو دیکھ کر مزید انتقام کی آگ میں جلنے لگی کہ اس معصوم صورت نے مجھ سے سب کچھ میرا چھین لیا۔ ڈیوڈ ہی تو میرا سب کچھ تھا۔ وہ مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، لیکن پھر اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کے بعد اس نے مجھے اندر بلایا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے مجھے بٹھایا اور خود آداب میزبانی نبھانے کے لیے فریج میں سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لینے چلی گئی۔ مجھ سے باتوں کے دوران اس کی نظریں بار بار وال کلاک کی طرف چلی جاتی تھیں۔ میں نے اسے یہاں آنے کا ہی یہ جواز بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی اور سوچا کہ تم سے ملاقات کرتی جاؤں۔ وہ فریج میں سے کچھ کھانے پینے کا سامان نکال کر ابھی کچن ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے ساتھ لائے ہوئے تیز دھار چاقو سے اس پر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے وہ اپنا بچاؤ کرتی میں نے اس کے پیٹ میں لگاتار چاقو کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ سرد موسم اور وقفے سے ہونے والی بارش کی وجہ سے میں نے اوور کوٹ اور دستانے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے وہ چیزیں اتار کر اپنے ساتھ لائے ہوئے بڑے سے بیگ میں رکھ کر اپنے سر پر ہیٹ لگایا اور جلدی سے باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈیوڈ وہاں پہنچا تو کیتھرین کو اس طرح دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور کیتھرین سے لپٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر میں ہی کیتھرین کے موم ڈیڈ بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر جب پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے جو ثبوت اکٹھے کیے وہ سارے کے سارے ڈیوڈ کے خلاف جاتے تھے۔ اس طرح ڈیوڈ پر مقدمہ چلا اور اس کو عمر قید ہو گئی۔ یوں میں جو کیتھرین کو قتل کر کے اور ڈیوڈ کو جیل پہنچا کر سمجھتی تھی کہ میرے انتقام کی آگ سرد ہو گئی ہے، ایک اندیکھی آگ میں ساری عمر جلتی رہی۔ کیتھرین کی موت کے 3 سال بعد میں نے جوزف سے شادی کی، لیکن شادی کے 7 سال بعد وہ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مجھے اور میری بیٹی کو روتا چھوڑ کر گاڈ کے پاس چلا گیا۔ اب پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے میں تھک گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ لیزا جو دم بخود اس کی بات سن رہی تھی، فوراً اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش میں نے یہ باتیں اپنے فون میں ریکارڈ کر لی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں اس کی مدد سے ڈیوڈ کو آزاد کروا لیتی۔
اچانک ہی کہیں سے پولیس کے محکمے کے کئی افراد کمرے میں داخل ہوئے اور آتے ہی مس جولیا تھامس کو گرفتار کرنے لگے اور وہ نہایت سکون کے ساتھ ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانے کو تیار ہو گئی۔ عین اسی وقت جان کمرے میں داخل ہوا اور بے تابانہ لیزا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جواب میں لیزا نے سر اس بات میں ہلایا۔ پولیس آفیسر نے انہیں بتایا کہ کچھ دیر پہلے ایک زخمی لڑکی گلابی لباس میں ملبوس پولیس اسٹیشن آئی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا ہے، اور قاتل کا نام بتا کر ہمیں یہاں کا ایڈریس بھی بتایا، اور پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ ہم نے اپنے ایک آدمی کو یہاں پہلے بھیج دیا کہ کہیں یہ کوئی سازش یا مذاق تو نہیں، تو ہمارے اس قابل پولیس آفیسر نے نہایت رازداری سے دروازے کے پیچھے چھپ کر مس جولیا تھامس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھیں۔ آج شدید سردی اور برفانی طوفان کی وجہ سے اس آرٹ گیلری میں بالکل بھی رش نہیں تھا، اس لیے ہمیں اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ پھر وہ ہوا جو لیزا چاہتی تھی۔ مس جولیا تھامس کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یوں ڈیوڈ کو جیل سے رہائی مل گئی اور حکومت نے ان کو ہرجانے کے طور پر کئی لاکھ ڈالر بھی دیے۔ لیزا اور جان خود انکل ڈیوڈ کو لینے کے لیے آئے تھے کیونکہ ان کی فیملی میں صرف ان کی ماں ہی باقی رہ گئی تھی، جو ڈیوڈ کو عمر قید ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئی تھیں۔ اس لیے لیزا اور جان نے فیصلہ کیا کہ وہ انکل ڈیوڈ کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ پھر ایک دن ایک زرد سی دوپہر کو ڈیوڈ کی جیل سے رہائی ہو گئی اور انہوں نے باہر آتے ہی پہلی خواہش کیتھرین کی قبر پر جانے کی تھی۔ کیتھرین کی قبر پر پھولوں کا گلدستہ رکھ کر وہ بہت دیر تک روتے رہے۔ لیزا ان کی محبت دیکھ کر سوچنے لگی کہ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی۔ کیتھرین اور ڈیوڈ دور ہو کر بھی پاس تھے، جبکہ جولیا ان کو جدا کر کے بھی نامراد اور ناکام رہی تھی۔ دور سے ڈھلتا ہوا سورج ان کی سچی محبت کو سلام پیش کر رہا تھا۔